السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کاشف اور آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے ایران کو کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش جو ہے اس کو نہیں روکتا تو امریکہ انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا اور وہ حملہ شدید قسم کا ہوگا۔ یہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ پورے ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی تھا اور تمام طرح کی جو مارکیٹس تھی وہ خاص ریئیکشنز کے لیے تیار تھی۔ یہاں پر میں مارکیٹس کو اس لیے بیچ میں لا رہا ہوں کیونکہ یہ جو جنگ ہے اس میں اگر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ مارکیٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ انرجی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر انرجی میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا بندش ہوتی ہے، جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے ایران نے بندش کر رکھی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ یورپین لیڈرز جو ٹرمپ کے ایلائز ہیں اور انگلینڈ اور باقی تمام ممالک جو اس وقت امریکہ کے دوست ممالک میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو مشورہ کیا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا اقدام نہ لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ تو ابھی جو ٹرمپ نے 5 دن کا ٹائم دیا ہے ایران کو، کیا یہ واقعہ ہی کوئی ایک مثبت پیش رفت ہے؟ کیا ٹرمپ اس کو سیریس لے رہا ہے یا ایران اس چیز کو سیریس لے رہا ہے؟ کیا ہم ایک جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کے جو جواب ہیں، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ اہم اقدام ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور پھر ایران کی طرف سے، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اینڈ پر ہم اس جو کنکلوژن پر پہنچیں گے کہ کیا یہ جو 5 دن کا ڈیلے ہے ٹرمپ کا، اس میں وہ سیریس ہے؟ کیا وہ سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ، یا پھر ہمیں جو ہے وہ ایک ٹائم گین ٹیکٹکس دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس میں وہ ٹائم گین کر رہا ہے ٹرمپ، اور یہ ٹائم گین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مضبوط اور بڑا حملہ جو ہے وہ ایران پر کیا جائے۔ تو اس میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس میں سعودی عرب کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی پش کر رہا ہے ٹرمپ کو کہ جو موجودہ رجیم ہے اس کو فارغ کیا جائے اور یہ جو جنگ ہے اس کو جاری رکھی جائے، اس کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو پچھلے 24 گھنٹوں میں چیزیں ہوئی ہیں وہ رکھتا ہوں، اور پھر اینڈ پر جو ہے اس کی کنکلوژن ہم کریں گے کہ آیا یہ جنگ جو ہے وہ کون سا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے امریکہ مڈل ایسٹ میں ایئر بورن فوج بھیجنے کی تیاری میں، ٹرمپ کا دعویٰ کہ ایران سے بات چیت جاری ہے۔ ایک طرف جو ٹرمپ ہے وہ 3,000 سے زائد فوجی اہلکار ہیں، اور ایسے فوجی اہلکار جن کو 24 گھنٹے میں کہیں پر بھی جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی ملک پر کہیں بھی کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، وہ اس وقت امریکہ تعینات کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کیا کہ ٹرمپ کیا ان مذاکرات کو لے کر سنجیدہ ہے یا نہیں، تو یہ ان چیزوں سے، ان بیانات سے ہمیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ ٹرمپ سنجیدہ ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ 3,000 ٹروپس اور ایسے ٹروپس جو ایمرجنسی میں 24 گھنٹے میں کہیں بھی تعینات کیے جا سکتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ منگل کے دن پورے خطے میں حملے تیز ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ منگل کے دن ایرانی حملوں نے اسرائیل، خلیجی عرب ممالک اور شمالی عراق کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی اور امریکی جنگی طیارے تہران اور اسلامی جمہوریہ کے دیگر اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ جنوبی لبنان کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جسے حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ لبنانی ریاست کے لیے وجودی خطرہ ہے یا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ منگل کو امریکہ تقریباً تیار نظر آیا کہ وہ آرمی کی ایلیٹ 82nd ایئر بورن ڈویژن کے 3,000 فوجیوں پر مشتمل ایک کمبیٹ ٹیم مڈل ایسٹ بھیجے، جو دنیا میں کہیں بھی 24 گھنٹوں سے کم وقت میں تعینات ہو سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ پیرا ٹروپرز ان ہزاروں امریکی میرینز کے ساتھ شامل ہوں گے جو پہلے ہی خلیج کی طرف جا رہے ہیں، جہاں ٹرمپ انہیں آبنائے ہرمز پر کنٹرول لینے یا جزیرہ حارب پر ایران کے آئل ہب پر حملہ یا ناکہ بندی کا حکم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی اب آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ٹروپس ہیں یہ کوئی سیکیورٹی کے لیے وہاں نہیں جا رہے، بلکہ
ایران کا جو جزیرہ ہے خارق، وہاں پر آئل انفراسٹرکچر جو ہے ایران کا بہت قریب ہے۔ اگر اس کو یہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جو آئل کی سپلائی ہے ایران کی وہ ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا کہ جنگ بغیر رکے جاری رہے گی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ڈپلومیسی کے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ منگل کو اوول آفس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مبینہ بات چیت کی کوئی خاص تفصیل نہیں دی، لیکن کہا کہ وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل اور گیس کی ترسیل سے متعلق امریکہ کو ایک بہت خاص انعام کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے واشنگٹن کو بہت بڑا تحفہ دیا جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ ہم صحیح لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ انہوں نے صحافیوں سے کہا سب کچھ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ میں پہلے سے سب کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایران کے نمائندے جیرڈ کشنر جاری بات چیت میں شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے دفاعی وزیر امریکہ کے ایران کے ساتھ سیز فائر پر بات چیت کے امکان سے کافی مایوس تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ طے ہو، اور مزید کہا کہ ہیگس اور جنرل ڈین کین جو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے سربراہ ہیں، صرف 2 لوگ تھے جو کافی مایوس تھے۔ انہوں نے کہا وہ سمجھوتے میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ صرف یہ جنگ جیتنے میں دلچسپی رکھتے تھے، جبکہ مشترکہ امریکی اسرائیلی حملے سے انسانی اور معاشی نقصان بڑھ رہا ہے اور جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے آخری وقت کی مذاکرات کی باتوں کی تصدیق نہ تو ثالثی نے کی ہے اور نہ ہی ایرانی حکومت نے۔ ایران کے UN سفیر نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ملک میں کم از کم 1348 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ تہران کے سرکاری ذرائع نے انکار کیا ہے کہ کوئی بات چیت جاری ہے۔ تہران کسی بھی امریکی مذاکرات کی پیشکش پر اعتماد نہیں کرتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو ہے وہ مسلسل اس طرح کے بیانات جاری کر رہی ہے کہ جو جنگ ہے اس میں ایک طرح سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، یا پھر رکنے کی طرف جا رہی ہے، یا پھر جو مذاکرات ہیں ان میں مثبت پیش رفت جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو موقف ہے ٹرمپ کا یہاں پر متضاد ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم ایرانی جو نیوز سورسز ہیں ان سے اس چیز کو ملانے کی کوشش کریں، جو ٹرمپ کی چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں یا میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ایران نے جو ہے ان چیزوں کی تردید کر دی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا واقعہ ہی یہ جو مذاکرات ہیں یہ کو کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ مذاکرات جو ہے ہونے بھی جا رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا، صرف یہ ٹائم گین ٹیکٹک لگ رہی ہے کہ اگر ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے تو اتنا سخت ہو کہ ایران جو ہے اس کا کوئی رد عمل نہ دے سکے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آئل کی جو پرائسز ہیں وہ پہلے ہی $120 پر ٹریڈ کر چکی ہیں، وہاں سے ہو کر ابھی جو آئل ہے اس موجودہ بیان کے بعد دوبارہ نیچے آیا ہے، لیکن دوبارہ یہ واپس اپ سائڈ لے سکتا ہے، اور $120 جو کہ فائنینس کے اس وقت ایکسپرٹ ہیں یا پھر اکانومی کو جاننے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئل تقریباً $200 پر بیرل پر بھی جا سکتا ہے، جزوی طور پر اس لیے کہ جنگ شروع ہونے والے اچانک حملے سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، جس میں سپریم لیڈر علی خامنہ ای اور درجنوں اعلیٰ عہدیدار مارے گئے تھے۔ ایران گزشتہ سال بھی مذاکرات میں تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے اس کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا تھا، جس سے 12 دن کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو مسلسل ریپیٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایران سے مذاکرات جاری ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ حملہ کر دیا جاتا ہے بغیر کسی بھی انٹرنیشنل ملک کو یا نیٹو کو یا دیگر جو بھی ان کے الائنس ہیں ان کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ کب حملہ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے کیا جائے گا یا امریکہ کی طرف سے کیا جائے گا۔ اسماعیل کوسی جو ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن ہیں نے نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی کے مطابق کہا ہمیں سمجھداری سے سوچنا چاہیے، ان کی فطرت اختلاف پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ حکام پر اعتماد نہ کریں اور یہ سمجھے کہ ایسے اقدامات ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لوگوں کو جو ہے ایک طرح سے پھر بات آئل پر ہی آ کے رکتی ہے کہ مارکیٹس کو کول کرنے کے لیے جو آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، انرجی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینوپولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، حالانکہ جو امریکہ کا مقصد ہے وہ واضح ہے، وہ خارق آئی لینڈ ہے جو امریکہ کا ایران کا، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ٹروپس انہوں نے بھیجے ہیں، جو میرین فورس بھیجی ہے، اس سے یہ چیز واضح نظر آتی ہے۔
تاہم ممکنہ ثالث جن میں پاکستان، عمان، مصر اور دیگر شامل ہیں نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے کے راستے بنانے کی ابتدائی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تہران میں بچ جانے والے اعلیٰ حکام کے درمیان گہری اختلافات موجود ہیں جو ایران کے سخت رد عمل کی کچھ وجہ ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے حالیہ دنوں میں آذربائیجان، مصر، عمان، پاکستان، روس، جنوبی کوریا، ترکی اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ سے جنگ کے بارے میں بات کی ہے۔ ان کے دفتر نے بتایا اسلام آباد میں حکام نے ایرانی عہدیداروں اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جے ڈی وینس کے درمیان ملاقات کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یورپی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے، لیکن مصر، پاکستان اور خلیجی ممالک پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کو اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر دوبارہ پوسٹ کیا۔ یہ سرگرمی اس وقت سامنے آئی جب ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایسے حملوں کی دھمکیاں دی گئی جو ایران اور خلیج کے لاکھوں لوگوں کی بجلی بند کر سکتے تھے اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کر سکتے تھے جو صحرائی ممالک کو پینے کا پانی فراہم کرتے ہیں۔ پیر کے دن ٹرمپ نے ایران کو اپنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھولنے کی آخری تاریخ بڑھا دی، بنا اس کے پاور اسٹیشنز پر فضائی حملے کیے جاتے جس سے تیل کی قیمتیں کچھ دیر کے لیے کم ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی۔ اب نئی آخری تاریخ جمعہ کو ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ایران اور لبنان پر حملے جاری رکھے گا جہاں اس کی کارروائی حزب اللہ کے خلاف ہے، چاہے امریکہ سیز فائر پر غور کر رہا ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ابھی مزید ہونا باقی ہے۔ منگل کی صبح ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل حملے کیے اور ملک کے شمال میں حملے کی اطلاعات آئی۔ اب آ جائیں جی، جو ٹرمپ نے 15 نکاتی ایجنڈا رکھا ہے مذاکرات کے لیے، اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ ٹرمپ کا دوبارہ پیش کیا گیا 15 نکاتی ایران منصوبہ تہران کو راضی کرنے کا امکان کم، امن کے لیے ایران کے ساتھ 15 نکاتی فریم ورک منصوبہ جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ سفارتکاروں کے مطابق دراصل ایک ایسے منصوبے پر مبنی ہے جو تقریباً 1 سال پہلے ان کی مذاکراتی ٹیم نے نیوکلیئر مذاکرات کے دوران پیش کیا تھا۔ یہ اصل 15 نکاتی منصوبہ مئی 2025 کے آخر میں مذاکرات کی بنیاد تھا، بالکل اس سے پہلے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے بات چیت ختم ہو گئی۔ یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے تازہ دعوے والے منصوبے میں کیا شامل ہے اور اس میں پچھلے سال مئی میں امریکہ کی طرف سے ایران کو دیے گئے اب پرانے دستاویز سے کتنی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ حقیقت کہ منصوبہ زیادہ تر وہیں پرانا ہو سکتا ہے جسے ایران نے 1 سال پہلے قبول نہیں کیا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یا تو اس ہفتے ہونے والی بات چیت کے بارے میں امریکہ سنجیدہ نہیں ہے، یا زیادہ امکان یہ ہے کہ ٹرمپ کسی وجہ سے پیر کے دن یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے حقیقت سے زیادہ پیشرفت حاصل کر لی ہے۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ پیر کی رات ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملے کی اپنی دھمکی پر عمل نہ کرنے کا اعلان کر کے امریکی مارکیٹس کو کھلنے سے پہلے پرسکون کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے 15 نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 2 دنوں میں بہت اچھی اور مفید بات چیت ہوئی جس سے پیش رفت ہوئی۔ ایران نے انکار کیا کہ کوئی خفیہ بات چیت ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ مذاکرات بحال کرنے کے بارے میں بالواسطہ گفتگو ہوئی ہو۔ 2025 میں تیار کیے گئے امریکی 15 نکات میں سے کچھ اب پرانے سمجھے جا سکتے ہیں کیونکہ 2026 میں مزید 3 دور کی بات چیت ہو چکی ہے، کیونکہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام خاص طور پر یورینیم انریچمنٹ کے اہم مراکز امریکی بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں۔ مذاکرات کے قریب سمجھے جانے والے کچھ سفارتکاروں نے کہا کہ انہیں یقین نہیں کہ کوئی بالکل نیا امریکی دستاویز موجود ہے اور اگر امریکہ ایسا منصوبہ بنا بھی رہا ہے تو وہ ابھی تک ایران کو دکھایا نہیں گیا، نہ ہی اس پر اس کی رضامندی لی گئی ہے۔ مئی 2025 کے 15 نکاتی منصوبے کو جسے امریکہ نے ٹرم شیٹ کہا تھا، امریکہ نے ایک طرفہ طور پر پیش کیا تھا اور اس میں کئی ایسی تجاویز شامل تھی جنہیں ایران کے لیے قبول کرنا مشکل تھا، جن میں پابندیوں سے ملنے والی رقم کے استعمال پر پابندیاں بھی شامل تھیں۔ اس منصوبے میں صرف نیوکلیئر پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ تھا، نہ کہ تمام پابندیاں، جن میں ہیومن رائٹس پابندیاں بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی تجویز کے مطابق پابندیاں ہٹنے سے ملنے والی رقم کو ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ منصوبے میں کہا گیا تھا کہ تمام یورینیم ذخیرہ فوری طور پر ایران سے باہر بھیجا جائے اور اسے 3.67% تک کم کیا جائے۔ تمام انریچمنٹ تنصیبات 1 ماہ کے اندر ناکارہ بنا دی جائیں اور ان سینٹری فیوجز کو غیر فعال کر دیا جائے۔ امریکہ ایران کے لیے ایک نیا سول نیوکلیئر پروگرام بنانے میں مدد دے گا جس کا فیول فارم ایران سے باہر ہوگا اور اس کی نگرانی اقوام متحدہ کا ادارہ کرے گا۔ ایک علاقائی انریچمنٹ کنسورشیم بنانے کی تجویز بھی تھی جس میں ایران، امریکہ، UAE، قطر اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ اس کنسورشیم کا کوئی بیرونی منتظم بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی نئی بات چیت میں جو ممکنہ طور پر پاکستان کی نگرانی میں اسلام آباد میں ہو، ایران شاید یہ چاہے گا کہ مذاکرات اس بات کی ضمانت پر ہوں کہ امریکہ دوبارہ ایران پر فوجی حملہ نہیں کرے گا، حالانکہ ایسی ضمانت حاصل کرنا مشکل ہے۔
ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا مسئلہ بھی ایران کو حل کرنا ہوگا۔ خلیجی ممالک بھی ایران سے کسی قسم کی ضمانت چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نان ایگریشن پیکٹ کے ذریعے اسی وجہ سے امکان ہے کہ کوئی بھی معاہدہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ مسائل اب صرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام تک محدود نہیں رہے بلکہ بہت بڑھ چکے ہیں، جبکہ 15 نکاتی منصوبہ زیادہ تر اسی پروگرام پر مرکوز تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تصدیق کی اور امید کی جا رہی تھی کہ جے ڈی وینس بھی شرکت کریں گے، جن کی موجودگی ایران کو کچھ حد تک مطمئن کر سکتی ہے، کیونکہ انہیں جنگ کے بارے میں محتاط سمجھا جاتا ہے۔ ایران پر حملے کے فیصلے پر امریکہ اور باقی G7 صنعتی ممالک کے درمیان اختلافات جمعرات اور جمعہ کو پیرس میں ہونے والے G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں واضح ہو جائیں گے۔ اس اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے اور ایران کی جنگ پر جمعہ کو دوپہر میں بات ہوگی، لیکن فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان سب کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کی حمایت نہیں کرتے، جسے وہ غیر قانونی اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ 6 ممالک کہتے ہیں کہ وہ خلیجی اتحادیوں کے دفاع خطے میں اپنے قومی مفادات اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق کسی فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف اس وقت ہونا چاہیے جب پہلے سیز فائر ہو جائے۔ اب جو پچھلے 24 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو امریکہ کا امن مذاکرات یا پھر جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یا پیشکش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایران کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے، جبکہ ایران اس کی جو ہے وہ صاف طور پر تردید کر رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ جو مذاکرات کا ڈکوسلا دیا ہے یہ صرف مارکیٹس کو کام کرنے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اوئل جو ہے وہ $120 کو ٹچ کر چکا ہے وہ، اور مزید اوپر جانے کی پیشن گوئی موجود ہے۔ اب اس جنگ بندی کا جو پلان ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 فریقوں کی ان پٹ جو ہے وہ مل چکی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ تینوں فریق جو ہیں وہ اس وقت الگ الگ ان کا موٹیو ہے۔ ایران جو ہے وہ اس کے اپنے نکات ہیں جن کے تحت وہ مذاکرات چاہتا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے اس کے اپنے کچھ نکات ہیں جن کے تحت وہ مذاکرات چاہتا ہے، اور ان دونوں میں جو ہے وہ کوئی کنسنسس پیدا ہوتا ہوا اس وقت تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور ایران کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ ٹرمپ نے مارکیٹس کو ایک طرح سے تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کے لیے یا کول کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ مذاکرات کی خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھیلائی ہے، تاکہ آئل پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی ان میں گراوٹ آئے، جس سے لوگوں پر جو پریشر ہے وہ کم ہو۔ لیکن اس وقت تک جو ٹرمپ کے اقدام ہیں، اور خاص کر کے جو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں چاہیں گے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ واقعہ ہی جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگر آپ اس وقت تک دیکھیں تو جو بھی پیٹرنز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسی بات جو اسرائیل نے کہی ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ کی ہے، اور اس کو وہ مسلسل کرتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اور اسرائیل، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک چیز رکھی تھی کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت لبنان پر جو اس کی گولہ باری ہے اس کو مزید بڑھا رہا ہے، اور مزید حملے جو ہے وہ سخت کر رہا ہے، اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ اس ایریے میں بھی ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان ساری خبروں کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ میں، اور جو ایران کی مذاکراتی ٹیم ہے یا پھر امریکہ کی مذاکراتی ٹیم ہے یا پھر اسرائیل کے بیانات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ ٹائم لینا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اپنی جو میرین فورس ہے یا پھر جو پیرا ٹروپ وہ مڈل ایسٹ میں بھیج رہا ہے وہ پہنچ جائیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ٹرمپ نے دھمکی دی تھی تو کچھ جہاز تھے یا کچھ شپس تھے جو ابھی ایران تک نہیں پہنچے تھے، جس وجہ سے اس نے 3-4 دن کا یا 5 دن کا ٹائم لیا تھا، اور یہ وہی پیٹرن ہے جو یہاں پر رپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ابھی تک جو ہے وہ یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے یا مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے ان تمام لوگوں کا، یہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، کیونکہ امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی ٹرمپ کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ان چیزوں کو، ان کی گیمز کو جو ہے وہ پہلے سے ہی سمجھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ پر ایک اور پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ
ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے امریکہ میں وہ مسلسل گر رہی ہے اور تقریباً جو ہے وہ پچھلے کچھ ٹائم میں 36% پر آ گئی ہے، جو کہ 69 یا 50% سے ابو تھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ٹرمپ کو ہانٹ کر رہی ہے، لیکن اسرائیل کا جو پریشر ہے وہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ ایران پر سخت سے سخت کارروائی کرے، اور یہ جو جنگ ہے یہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے شک ابھی مذاکرات کی جو باتیں ہیں یہ چل رہی ہیں، لیکن یہ مذاکرات جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔